عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی وکلا کی پارٹی رہنماؤں کی، انہوں نے بھی اس معاملے کو کہا ہے کہ جناب اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے، اور ایشو کو ٹیک اپ کر کے یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، کمیشن بنانے کی جو تجویز دی گئی ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان اور جناب مینڈیٹ چور کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس مینڈیٹ تھیوز کی جو اعلامیہ ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی کو جو ہدایات دی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ریلیاں نکالی جائیں، تو لہذا اتوار کو پشاور میں ریلی نکالی جائے گی اور ایک بڑا جلسہ پشاور میں کیا جائے گا، صوبے بھر سے قافلے جو ہیں وہ پشاور پہنچیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو عمران خان صاحب سے ملاقات میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ اس شہباز شریف صاحب سے یا جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے ان سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے کہ جناب وہ یہ سب کچھ کر سکیں گے یا کوئی انصاف دے سکیں گے، کیونکہ ماضی میں آپ کو میں ایک چیز سنواتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو خبروں کی طرف لے کے چلوں گا کہ درون پردہ سارا دن آج کیا ہوا اور کون سی خفیہ ملاقاتوں میں کیا معاملہ طے پائے۔ لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ ایک اور گفتگو، کیونکہ جن کے حوالے کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جن کے ساتھ معاملہ طے کیے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جو کہ آج فارم 47 کے وزیر اعظم کے طور پہ ان سے ملے، تو وہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں اور وہ ماضی میں ججوں سے کیا کرواتے رہے ہیں اور کس طریقے سے فون کرتے رہے ہیں۔ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کمیشن بنوائیں گے اور کیا وہ ان ججز کا جو کنسرنز ہیں وہ ان کو تحفظ فراہم کریں گے؟ ذرا سنیے جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم صاحب جو کہ اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے اور شہباز شریف صاحب ان سے مخاطب تھے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ سنیے۔ میاں صاحب نے کہا تھا گل ختم ہو گئی، وہ چودھری سروردی ناہلی ختم کرنی سی وہ کرتی، اور وڈے بھائی صاحب نے کیا، انہوں نے کہا جی وڈے میاں صاحب کا حکم جو آ گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ہے صورتحال، تو یہ ہے سچویشن۔ اب آتے ہیں جناب جو ملاقات کی طرف آتے ہیں کہ قاضی صاحب کی ملاقاتیں خفیہ، قاضی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جی خفیہ، اور ان ملاقاتوں میں کوئی اور نہیں تھا اور ان ملاقاتوں کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد ہی انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جائے گا اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا، اور پھر ان ملاقاتوں میں خفیہ ملاقاتوں میں یہ طے پایا کہ فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے اور فل کورٹ میٹنگ کو ہینڈل کیا جائے۔ تو فل کورٹ میٹنگ کے مندرجات منٹس جو ہے وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکے، اور ایک اور خط جو آ چکا ہے اس کی وجہ سے قاضی صاحب جو ہیں وہ نہ صرف قاضی صاحب پریشان ہیں بلکہ باقی لوگ بھی پریشان ہیں۔ پاکستان بار کونسل والے اپنا اجلاس نہیں بلا رہے، اور ان کے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ ایک سائڈ پہ جو وائس چیئرمین ہیں وہ الگ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس ایشو کو دبا رہے ہیں، اچھال نہیں رہے، بلکہ اس پر ڈسکس نہیں کر رہے۔ پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان خط لکھ چکے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کا اجلاس بلوایا جائے، وہ اجلاس ابھی تک نہیں ہو رہا اور اس خط کو بھی ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا۔ معاملہ یہ ہے، اگلی خبر جو ہے میرے پاس وہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس ملاقات کا ذکر کیا آنریبل 6 ججز کے ساتھ ملاقات کا، اور جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی موجود تھے، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں جی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ وہ ججز کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا خط جو ہے وہ واپس لے لیں، اور خط واپس لے لیں اور زور نہ دیں، اور ان کے ایشوز کو ہم ادروائز جو ہے وہ ایڈریس کر لیتے ہیں۔ لیکن 6 آنریبل ججز نے چیف جسٹس عامر فاروق کی موجودگی میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس سے بھی بڑھ کر انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے
ایک چند واقعات کا ذکر کیا ہے جو کہ ریکارڈ پر لائے گئے ہیں، جبکہ ہمیں تو ڈیلی بیسس پہ مسلسل ہمارے امور میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں جا رہے اور ہم آزادانہ طریقے سے کام نہیں کر پا رہے۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق کی موجودگی میں آنریبل 6 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے بارے میں اور اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے بارے میں، پریشر کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو آگاہ کیا، لیکن اس کا تدارک یہ ہوا کہ اگلے دن ملاقات کے لیے معاملہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل پلٹ دی گئیں اور اس میں ایک کمیشن بنانے کی بات کی گئی، تو لہٰذا اس کمیشن کو مسترد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور وکلا تنظیموں نے بھی، کیونکہ وکلا تنظیمیں جو ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان بار کونسل کے علاوہ باقی تمام وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ ایون پاکستان بار کونسل کا جو پریس ریلیز آیا تھا وہ بھی یہ آیا تھا کہ اس کو سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے خود دیکھنے کے بجائے معاملہ دے دیا ہے اس حکومت کو، اور وہ حکومت جس کے سہولت کاروں کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے اس کے حوالے کر دیا اور اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لہذا وکلا تنظیمیں جو اب تک جو ہماری اطلاع کے مطابق کل اس کا رد عمل دیں گی، اور سوائے ایک بار کونسل کے جس کو مینج کیا گیا ہے اور جو ان کے لائک مائنڈڈ کے پاس ہے، باقی تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ اس کے برعکس جا رہی ہیں اور وہ اس کمیشن کو ریجیکٹ کر رہی ہیں، جو کہ ایک ریٹائرڈ جج کا کمیشن، ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں یک رکنی کمیشن، وہ بھی فارم 47 والے شہباز شریف صاحب بنائیں گے، تو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کمیشن کسی بھی صورت میں با اختیار نہیں ہو سکتا۔